السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الأمور كما يشاء ويختار، نحمده على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک والد اپنے لڑکے کو، اپنی اولاد کو جو چیز دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو چیز جمع کرتا ہے، وہ اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے قیمتی تحفہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی: ما نحل والد ولدا، کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو چیز دیتا ہے، ایک والد اپنی اولاد کے لیے جو چیز جمع کرتا ہے، ان میں سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین ادب ہے، بہترین طور طریقہ ہے، بہترین تعلیم ہے اور بہترین تربیت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو والد اپنے اولاد کو دے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، دنیا کے آپ کونے میں چلے جائے، کسی بھی کونے میں چلے جائے، 4-5% ہی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. ورنہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. والد کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ والد اپنی اولاد کے لیے زمین خرید دیتے ہیں، مکانات بنوا دیتے ہیں، گاڑیاں خرید دیتے ہیں، بینک بیلنس کرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے. بالکل آپ زمین بھی خریدیں، مکانات بھی بنوائیں، بینک بیلنس بھی کریں، گاڑیاں بھی خریدیں، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن سب سے پہلے جو توجہ دینے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دیں. زمین خریدنے سے پہلے، مکانات بنوانے سے پہلے یہ فکر ہو کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت دیں گے، بہترین تعلیم دیں گے. اگر ایک والد اپنی اولاد کو زمین خرید کر کے نہیں دیتا ہے، مکانات بنوا کر کے نہیں دیتا ہے، گاڑیاں خرید کر کے نہیں دیتا ہے، لیکن ایک والد اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنا دیتا ہے، اپنی اولاد کو بہترین تربیت سکھا دیتا ہے، تو یہ لڑکا اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے وہ اپنی دنیا خود بنا لے گا. اپنی تعلیم کی بدولت وہ زمین بھی خرید لے گا، وہ مکانات بھی بنوا لے گا، وہ گاڑیاں بھی خرید لے گا، بینک بیلنس بھی کر لے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک والد اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ نہیں بناتے ہیں تو یہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت نہیں دیتے ہیں،
ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت، بہترین ادب نہیں سکھاتے ہیں تو یہ بہت بڑے مسائل بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرداً ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت سکھائیں گے، بہترین تعلیم دیں گے، بہترین ادب سکھائیں گے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اولاد اللہ کی طرف سے والد کے لیے ایک امانت ہے کہ تمہاری اولاد ایسی ہو گئی، تمہاری اولاد زناکار بن گئی، تمہاری اولاد بدکار بن گئی، تمہاری اولاد شراب پینے والی بن گئی، تمہاری اولاد حرام کھانے والی بن گئی، تو کہاں تھا؟ اگر آج کوشش کریں گے، آج اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں گے تو کل قیامت کے دن رب کے یہاں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی، ہم نے تربیت بھی کی، ہم نے تعلیم بھی دی، ہم تمام کوشش کر کے تھک گئے، ہماری بات مؤثر نہیں ہو سکی، تو کل قیامت کے دن ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اولاد کی پکڑ ہوگی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج میں معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ کیا خرابی ہے اپنے اندر، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں، خود اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلی آپ کی طرف اٹھیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے گھرانے کیسے ہیں، ہماری اولاد کیسی ہے، ہمارے تربیت کیسے ہیں، ہمارے تعلقات کن لوگوں سے ہیں، ہمیں خود فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اصل بات جو ہے، اصل ادب ہے کہ سب سے پہلے ہم خود ادب سیکھیں۔ آپ اس دنیا کے اندر دیکھیں کہ بہت سارے انسان ہیں جس سے دوسرا انسان بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ معلوم ہے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کے روب و دبدبہ کی وجہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ اتنا ذلیل انسان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنی زبان سے کون سی بات نکال دے، اس لیے انسان ڈرتا ہے اس سے۔ اس کے روب و دبدبہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس کے ذلیل پن سے ڈرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ مجھے ذلیل کر دے۔ اس لیے میرے بھائی ایسے انسان نہ بنے، بلکہ سب سے پہلے خود ادب سیکھے، اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی ادب سکھائے۔ تو ایک والد اپنی اولاد کو جو چیز، جو تحفہ، جو انعام دیتا ہے، وہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ تم اپنی اولاد کی پرورش کرو، تم اپنی اولاد کی تربیت کرو، تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ 3 چیزوں پر۔ نمبر 1 حب نبیکم، کہ تم اپنے اولاد کے ذہن و دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دو۔ وحب اہل بیتی، اور اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی محبت بٹھا دو۔ نمبر 3 قراءۃ القرآن، اور اپنے بچے کی تربیت قرآن کی تلاوت پر کرو، قرآن کی قرات پر کرو۔ تو نمبر 1 حب نبیکم، کہ تم اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں نبی کی محبت کو بیٹھا دو، نبی کے طریقے کو بیٹھا دو، نبی کے احکام کو بیٹھا دو۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی، تمہاری اولاد کبھی ارتداد نہیں اختیار کرے گی، کہ جس کے ذہن و دماغ میں، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، وہ کبھی ارتداد اختیار نہیں کر سکتی ہے، اور نہ کبھی اسلام ایسے خوبصورت مذہب کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر سکتی ہے اولاد۔ تو یہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں نبی کی محبت، نبی کی سنت کو بٹھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2 وحب اہل بیتہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی محبت اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دو، نبی کی فیملی کی محبت اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے تربیت یافتہ ہوں گے۔ وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچے کی تربیت قرآن کی تلاوت پر کرو، قرآن کی قرات پر کرو۔ وہ مسلمان جو مسلمان قرآن کو گائیڈ بک سمجھتا ہے، قرآن کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہے، یہ قرآن سے ہم ہر مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وہ مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، ہم خود بھی قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ پورے سال گزر جاتے ہیں لیکن ابھی کبھی قرآن کو کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ ابھی تو مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں 50%، اس سے بھی زیادہ ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ بتائیے، مسلمان اور قرآن بھی پڑھنا نہ جانے، جبکہ یہ قرآن گائیڈ بک ہے، قرآن
رہنمائی کے لیے ہے، لیکن مسلمان سمجھتا ہی نہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ ہم تو کہیں اور بھٹکتے ہیں، ہم قرآن کے پیچھے جاتے نہیں ہیں، بس ہم قرآن کو طاقوں پر سجا دیتے ہیں، قرآن کو طاقوں پر گلاف در گلاف سجا دیتے ہیں۔ اگر قرآن گر جائے ہم فوراً اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم چومتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن سے یہ محبت نہیں ہے کہ تم صرف اپنی آنکھوں سے چومتے رہو، اپنی آنکھوں سے لگاتے رہو، یہ قرآن سے محبت نہیں ہے۔ قرآن سے محبت یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ جو کہہ رہا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارو، پھر تم قرآن کے حقوق کو ادا کر سکتے ہو۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اگر صرف آپ قرآن کو پڑھتے اس پر بھی ثواب ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ان 3 چیزوں پر کریں گے۔ نبی کی محبت بھی اپنی بچوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھائیں گے، اہل بیت کی محبت بھی بیٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر میں ایک دینی ماحول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے، کوئی خاص حکم دیتا ہے ایمان والوں کو، بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو رسول کی رسالت پر ایمان لائے۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو رسول کی رسالت پر ایمان لائے۔ کتنے پیارے انداز میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک والد ہے، اپنے بچے کو کہتا ہے، اپنے بچے کو پکارتا ہے، اور اس بچے کا نام مثال کے طور پر زید ہے۔ ایک باپ کہتا ہے او بے زید ادھر آ۔ اگر باپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو پکارے ابے ادھر آ، او زید ادھر آ، اس میں باپ کا پیار نہیں جھلکتا۔ لیکن وہی باپ، ایک باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی بنیاد کو بنا کر کے پکارتا ہے باپ، اور کہتا ہے کہ پیارے بیٹے ذرا سننا، اس میں باپ کا پیار جھلکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، اس بندے کے تعلق جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد کو بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے خدا پر ایمان رکھنے والو، اے رسول کی رسالت پر ایمان لانے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کہہ رہا ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اسی پر اکتفا نہیں کیا، وَأَهْلِكُمْ، تم یہ سمجھو کہ میں بچ گیا، نہیں، وَأَهْلِكُمْ، تم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک تو اللہ پکار رہا ہے پیار سے، ہے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ پہلے، پھر اپنے فیملی کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ وہ ایندھن انسان اور پتھر کی ہوگی، جس میں انسان کو جلایا جائے گا، وہ خود انسان اور پتھر کی ایندھن ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فیملی کو بھی بچاؤ اور خود بھی بچو، اہلکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایک ہم کو اور آپ کو، پوری دنیا کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے فیملی کو بھی بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج دنیا میں پتھروں کی عبادت کرنے والے کو اس میں ڈالا جائے گا کل قیامت کے دن، سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کی جو لکڑی کی آگ کو آپ دیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ دیکھیں کہ پتھر کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا کی لکڑی کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتا تو آخرت میں یہ پتھر کی آگ کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ، اور ایسے فرشتے اس پر مقرر ہے کہ نہ تکلیف کو پہچانے گا وہ فرشتہ، کچھ بھی نہیں، بس جو حکم ہے وہی کام کرے گا وہ فرشتہ۔ تو اپنے فیملی کو بھی بچا لو، خود کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو نمازی ہے، ہم تو صف اول کے پابند ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہم تو حاجی ہے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے، ہم اپنی اعمال کی بدولت
اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اعمال کی وجہ سے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ تو پھر اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو دیندار بن جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، لیکن تم اسی پر اکتفا مت کر لینا کہ ہم نمازی بن گئے، ہم دیندار بن گئے، ہم زکوٰۃ دینے والے بن گئے تو بس ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، بلکہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ جب تم اس کو بچاؤ گے تب جا کر کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، ہر والد یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی، ہم کوشش کرتے ہیں بہترین تربیت دے، لیکن بچے بات ہی نہیں مانتے۔ اس سے آگے بڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تو ایمان نہیں لائے، ارے وہ نبی تھے پھر بھی ان کے لڑکے ایمان نہیں لائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ آپ بتائیں، ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں آگ لگی ہو، دنیا میں آگ لگی ہو، آپ کے بچے اس آگ میں جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ اس آگ میں جا رہی ہو، آپ کی بیوی اس آگ میں جا رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کرسی پر بیٹھ کر کے یہ کہیں گے کہ بچے اس میں مت جاؤ ورنہ جل جاؤ گے، بیٹی اس کی طرف مت جاؤ جل جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ یہ کرو گے کہ پہلے اس کو بتاؤ گے کہ وہ آگ ہے، تمہیں جلا دے گی، تم اس کی طرف مت جاؤ، بہت تکلیف ہوگی۔ اگر وہ بچہ نہیں مانے گا، آپ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو روکیں گے، کسی طریقے سے اس کو روک لیں گے۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کر سکتے ہیں، تو پھر وہ آگ جو جہنم کی آگ، آخرت کی آگ، جس کو انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس آگ سے بچانے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے اپنے بچوں کو؟ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم بہترین تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بہترین تعلیم دینے کی نہیں۔ جب دنیا میں ہاتھ پکڑ کر کے آپ آگ سے بچا سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتے ہاتھ پکڑ کر کے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ تعلقات تم قائم نہیں کر سکتی ہو، میرے بیٹے تم قائم نہیں کر سکتے، یہ تعلقات یہ ناجائز ہے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں نہیں اس پہ کارروائی کر سکتے؟ تو آج اگر اس پر کوشش نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم بھی پکڑے جائیں گے اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اللہ رب العزت اپنی اولاد کو بہترین تربیت دینے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے بہت کوشش کی، نہیں، ایک ماحول بنائیے، گھر میں دینی ماحول بنائیے۔ ہم خود بھی ہم ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم قدم بڑھائیں گے، ہم خود قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم خود نماز کے پابند بنیں گے۔ جب ہم تمام چیزوں کے پابند، شریعت کے پابند بن جائیں گے تو خود بخود ہمارے بچے بھی اس پہ ڈھلنے لگیں گے۔ جب ایک ماحول بنائیں گے، جب ہم خود ماحول نہیں بنائیں گے تو پھر مشکل ہے کہ ہم گھر میں دینی ماحول بناتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے تھے، بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صدقے کے کھجور کو اپنے منہ میں لے لیے، فوراً اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو الٹی کرو، قید کر دو اسے، کیونکہ یہ صدقے کا کھجور ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ایک نبی جو ہے چھوٹے سے بچے کی تربیت اس طریقے سے کر رہے ہیں، بچپن سے ہی اس کے ذہن و دماغ میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بچپن سے ہم تربیت کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، یہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، یہ خود بخود سمجھ لے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ چھوٹا بچہ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں آپ جو بھی کرے وہ بچہ ریکارڈ کرتا ہے، اور ابھی تو اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو پلے کرنے کی، ابھی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بچہ جیسے بڑا ہوگا، آپ جو کارنامے کیے ہوں گے، جس کام کو آپ انجام دیے ہوں گے، وہ بچہ وہ کام کو کرے گا، کیونکہ وہ ریکارڈ کیا ہوا، دیکھے ہوا ہے کہ میرے والد صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو ضرور یہ غلط کام نہیں ہے، یہ ٹھیک ہی ہے۔ تو ہم تو اس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، چھوڑ دیجئے، یہ بڑا ہوگا خود بخود یہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا۔ نہیں میرے بھائی، بچپن سے ہی ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر کے ہمارے بچے خود بخود فرما بردار بن جائیں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، فوراً ہم فیوچر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بہترین ڈاکٹر بنا دے، ہم اپنے بچے کو بہترین انجینئر بنا دے، اپنے بچوں کو بہترین آفیسر بنا دے، یعنی ایک فیوچر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی فیوچر برائٹنیس ہو۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ جس نوٹ پیڈ پہ لکھتے ہیں، آپ جس نوٹ بک میں لکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، تو میری طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی نوٹ بک میں، اسی نوٹ پیڈ میں آپ یہ بھی لکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ انجینئر بنائیں گے، پہلے دین پڑھائیں گے، پہلے عقیدہ پڑھائیں گے، تاکہ یہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہو سکے۔
تاکہ یہ ہمارے بچے ابتداء اختیار نہ کر سکے۔ آپ دین بھی پڑھائیے، جب بچہ دین پڑھ لے گا اور ڈاکٹر بنے گا، وہ بچہ کبھی کسی کی رشوت نہیں لے گا، زیادہ پیسہ نہیں لے گا، بلکہ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ ڈاکٹر جانے گا کہ نہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے میرے لیے۔ پہلے دین پڑھائیے پھر انجینئر بنائیے، وہ کبھی پیسہ حرام کا نہیں کھائے گا۔ پہلے دین پڑھائیے، شریعت پڑھائیے، عقیدہ پڑھائیے، اس کے بعد آفیسر بنائیے، وہ کبھی گھوس نہیں لے گا۔ اگر ہم شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے سر کے درد نہیں بنیں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کیے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہیں کیے، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے، آپ کے جو بچیاں ہیں، آپ کے بچے نافرمان اگر نکل گئے تو پھر دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھٹ گھٹ کر کے روئیں گے، آپ چھپ چھپ کر کے روئیں گے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، یہ بات ہی نہیں مانتی، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے بچے میں اس کو تربیت نہیں دی، اس وجہ سے آج وہ نافرمان نکل گئی ہے، وہ باتیں کو نہیں مان رہی ہے ہماری اولاد۔ میرے بھائیو، آج 14 فروری ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ سب دیکھتے ہیں کیا ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہے ویلنٹائن ڈے، اس کو ہم مناتے ہیں۔ مسلمان کے لیے بتائیے یہ جائز ہے؟ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم سے تعلقات قائم کرے۔ نہ لڑکی کے لیے جائز ہے، نہ لڑکے کے لیے جائز ہے کہ کسی غیر محرم سے ناجائز تعلقات قائم کرے۔ بتائیے، تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے؟ ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہمیں زنا کرنے کا دل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے سمجھایا کہ دیکھو تمہیں زنا کرنے کا دل کر رہا ہے؟ کہا جی۔ تو کہا کہ تم جس کے بیٹی سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ تم زنا اس کے ساتھ کرو گے تو تمہاری بہن بھی تو ہے، تمہاری بیٹی بھی تو ہے، تمہاری ماں بھی تو ہے۔ میرے مسلم نوجوانوں، کسی دوسرے کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لینا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے یا نہیں۔ کسی دوسرے کے بہن پر نظر اٹھانے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لینا کہ تمہارے گھر میں بہن ہے یا نہیں۔ کسی دوسرے کے ماں پر نگاہ اٹھانے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لینا۔ یاد رکھنا، تم زنا کرو گے یہ ناجائز ہے، کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرو گے، کسی دوسرے کے بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ تو جائز ہی نہیں ہمارے لیے، اسلام میں جائز نہیں ہے کہ غلط تعلقات قائم کرے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجیں، اس کا خیال رکھیں کہ کہیں ہمارے بچے ناجائز تعلقات میں نہ پھنس جائے۔ ہمیشہ یہ ترغیب دیتے رہے کہ ہمارے لیے نہ حرام کھانا جائز ہے، نہ ناجائز تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں بہت زیادہ اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ اگر آج تربیت نہیں کریں گے نا، آج نہیں کریں گے نا، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ یہ سنیں گے کہ آپ کے بچے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دھرم میں چلے گئے، آپ کی بچیاں غیر مذہب، دوسرے مذہب والوں کے پاس بھاگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو عقیدہ نہیں پڑھایا ہے، ہم نے اسے نہیں کرایا ہے کہ تم کسی دوسرے کے ساتھ جاؤ گی تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گی، تم اسلام جیسے خوبصورت مذہب کو چھوڑ کر کے کہیں جاؤ گی برباد ہو جاؤ گی۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بیٹھا کر کے سمجھائیں ان چیزوں کو کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔